بہت سے لوگ دل میں یہ خوبصورت خواہش رکھتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ کی زیارت کریں، حج یا عمرہ کی سعادت حاصل کریں اور اللہ کے مقدس گھر میں حاضری دیں، مگر حالات ہر کسی کے ساتھ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کسی کے پاس مال کی کمی ہوتی ہے، کسی کے لیے محرم کا مسئلہ ہوتا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیماری یا کمزوری کی وجہ سے سفر نہیں کر سکتے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں جو لوگ نہیں جا سکتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی آسانی کے راستے رکھے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا خاص عمل بتائیں گے جس سے اگر آپ گھر بیٹھے کریں تو انشاءاللہ حج جیسا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، اور جو لوگ جانا چاہتے ہیں مگر ان کے لیے ابھی تک کوئی راستہ نہیں بن رہا، ان کے لیے بھی ایک نہایت مؤثر وظیفہ پیش کریں گے۔ اگر وہ روزانہ صرف ایک تسبیح پڑھنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ حج ان پر آسان ہو جائے گا، اور ممکن ہے کہ اسی سال انہیں اپنے گھر کی حاضری نصیب ہو جائے۔ یہ سب کچھ آپ اس ویڈیو میں جانیں گے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں اور اس قیمتی موقع کو ضائع نہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، حج اسلام کے عظیم ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے جس کے ذریعہ بندہ اپنے رب کے حضور عاجزی، محبت اور مکمل اطاعت کا اظہار کرتا ہے۔ لغوی طور پر حج کے معنی ارادہ کرنے یا کسی عظیم مقصد کی طرف بار بار جانے کے ہیں، جبکہ شریعت میں حج سے مراد مخصوص ایام میں خانہ کعبہ کی زیارت کرنا اور مقررہ اعمال کو ادا کرنا، جن میں احرام باندھنا، طواف کرنا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، میدان عرفات میں وقوف کرنا، مزدلفہ میں قیام اور منی میں رمی جمرات شامل ہیں۔ اسلام میں حج کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار حج فرض قرار دیا گیا ہے، اور جو اس فرض کو ادا کرتا ہے اس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ آج ہی پیدا ہوا ہو۔ حج نہ صرف عبادت ہے بلکہ یہ امت مسلمہ کے اتحاد، مساوات اور اخوت کی عملی تصویر بھی پیش کرتا ہے، جہاں دنیا بھر سے آئے ہوئے مسلمان ایک ہی لباس یعنی احرام میں ملبوس ہو کر اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں۔ نہ کوئی امیر ہوتا ہے نہ غریب، سب برابر ہوتے ہیں۔ عمرہ بھی ایک عظیم عبادت ہے جس کا لغوی معنی زیارت کرنا یا کسی جگہ کو آباد کرنا ہے، جبکہ شریعت میں عمرہ سے مراد مخصوص طریقے سے خانہ کعبہ کی زیارت، طواف اور سعی کرنا ہے۔ عمرہ سال کے کسی بھی وقت ادا کیا جا سکتا ہے، جبکہ حج کے لیے مخصوص دن مقرر ہیں۔ عمرہ کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور رمضان میں عمرہ ادا کرنا حج کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت اور فضل کا اظہار ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے مختلف راستے کھولے ہیں تاکہ وہ اس کے قریب ہو سکیں۔ حج کا طریقہ یہ ہے کہ حاجی سب سے پہلے احرام باندھتا ہے، نیت کرتا ہے اور تلبیہ پڑھتا ہوا مکہ مکرمہ میں داخل ہوتا ہے، پھر بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، مقام ابراہیم پر نماز ادا کرتا ہے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے، اور پھر 8 ذی الحجہ کو منی روانہ ہوتا ہے جہاں قیام کرتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں وقوف کرتا ہے جو حج کا سب سے اہم رکن ہے، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ پھر مزدلفہ میں رات گزارتا ہے اور 10 ذی الحجہ کو رمی جمرات، قربانی اور حلق یا قصر کے بعد احرام کھول دیتا ہے۔ اس کے بعد طواف زیارت کرتا ہے،
ان تمام اعمال میں بندہ اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے، دعا کرتا ہے اور اپنی زندگی کو بدلنے کا عزم کرتا ہے۔ عمرہ کا طریقہ نسبتاً آسان ہے۔ اس میں احرام باندھ کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوا جاتا ہے اور بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے اور آخر میں حلق یا قصر کیا جاتا ہے۔ اس طرح عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کی فضیلت بے شمار اور یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں ایک حج ادا فرمایا جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور یہی حج امت کے لیے مکمل نمونہ اور رہنمائی ہے۔ اس حج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ارکان اور مناسک کو انتہائی ترتیب اور حکمت کے ساتھ ادا کیا اور صحابہ کرام کو بھی سکھایا کہ حج کیسے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد عمرے بھی ادا کیے جن کی تعداد 4 بیان کی جاتی ہے، اور ہر عمرہ مختلف مواقع پر ادا کیا گیا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عمرہ بھی ایک اہم عبادت ہے جسے بار بار ادا کیا جا سکتا ہے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہا بھی حج اور عمرہ ادا کرتی، اور انہوں نے پردے اور حیا کا مکمل اہتمام کرتے ہوئے یہ عبادات انجام دی۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ احرام باندھتی، تمام مناسک ادا کرتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتی تھی۔ ان کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کسی طرح ایک مسلمان عورت بھی حدود شریعت میں رہتے ہوئے اللہ کے گھر کی زیارت کر سکتی ہے۔ بعض ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج ادا کیا اور بعد میں بھی مواقع ملنے پر حج یا عمرہ کیا، اور ان کی زندگی عبادت، تقوی اور اطاعت کا عملی نمونہ تھی۔ حج اور عمرہ کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان عبادات کے ذریعے انسان نہ صرف اپنے گناہوں سے پاک ہوتا ہے بلکہ اللہ کے قریب بھی ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں، اور جو شخص خلوص نیت سے یہ عبادت ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ عبادات انسان کے دل کو نرم کرتی ہیں، اس میں عاجزی پیدا کرتی ہیں اور اسے دنیا کی حقیقت کا احساس دلاتی ہیں۔ جب بندہ احرام باندھتا ہے تو وہ دنیاوی زیب و زینت کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب وہ میدان عرفات میں کھڑا ہوتا ہے تو اسے قیامت کا منظر یاد آتا ہے۔ اسی طرح حج انسان کی زندگی کو مکمل طور پر بدل دیتا ہے۔ یہ تمام عبادات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اللہ کی رضا ہی اصل مقصد ہے اور دنیا کی ہر چیز عارضی ہے۔ جو شخص حج یا عمرہ کی سعادت حاصل کرتا ہے وہ در حقیقت بہت ہی خوش نصیب ہوتا ہے، لیکن جو لوگ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکتے، اللہ ان کی نیتوں کو بھی دیکھتا ہے اور انہیں ان کے ارادوں کے مطابق اجر عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے گھر کی حاضری بار بار نصیب کرے، آمین۔ اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو کسی مجبوری کی وجہ سے اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی حاضری نہیں دے سکتے۔ وہ لوگ جو بیمار ہیں، کمزور ہیں، کسی کی دل کی بیماری ہے، کسی کو جوڑوں کا درد ہے، کسی کو ہڈیوں کی تکلیف ہے، یا کسی اور وجہ سے وہ سفر کی مشقت برداشت نہیں کر سکتے اور نہ ہی حج یا عمرہ ادا کرنے کے قابل ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین میں آسانی رکھی ہے اور ان کی نیتوں کو بہت ہی زیادہ اہمیت دی ہے۔ اگر کوئی شخص سچی نیت کے ساتھ یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر جائے لیکن بیماری یا مجبوری اس کے راستے میں رکاوٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے ارادے کو بھی قبول فرماتا ہے اور اسے اجر عطا کرتا ہے۔ ایسے لوگ اگر گھر میں بیٹھ کر باقاعدگی کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کریں اور ہر نماز کے بعد سورۃ فاتحہ 21 مرتبہ پڑھیں اور اس کے ساتھ درود شریف اور
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक 21 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इन्हें बेशुमार सवाब अता फरमाएगा। और अगर इनके वालिदैन जिंदा हैं तो इनकी खिदमत करें, इनसे मोहब्बत करें, और अगर वो सिर्फ एक नज़र प्यार और अदब से अपने माँ बाप की तरफ देखें तो हदीस के मुताबिक इन्हें हज का सवाब भी मिल सकता है। ये अल्लाह की रहमत की वुसअत है कि वो अपने बंदों को छोटे छोटे अमाल पर भी बड़े बड़े अजर अता फरमा देता है। अब बयान करते हैं इन लोगों के बारे में जो इस साल या आने वाले साल में हज या उम्रा की सादत हासिल करना चाहते हैं। इनका दिल बहुत तड़पता है, वो भी खाना काबा की जियारत करें, लेकिन इनके पास मालो दौलत नहीं, या इनके लिए महरम का मसला है या कोई और रुकावट है, तो ऐसे लोगों के लिए एक नहायत खूबसूरत अमल है अगर वो इसे यकीन और इखलास के साथ पढ़ें और अल्लाह तबारक व तआला इनके लिए रास्ते आसान फरमा देता है। वो लोग रोजाना फजर की नमाज के बाद एक तस्बीह यानी 100 मरतबा ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा यस्सिरली ज़ियारता बैतिकल हरामी, और इनके साथ 100 मरतबा तलबिया यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक भी पढ़े। और इसके बाद अल्लाह ताला के हजूर आजिज़ी के साथ गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे कि ए अल्लाह हमें अपने घर की हाजिरी नसीब फरमा। यकीन जाने अगर कोई शख्स मुसलसल 40 से 41 दिन तक ये अमल करता है तो अल्लाह ताला इसके लिए ऐसे असबाब पैदा फरमाता है कि वो इसके लिए हज या उम्रा का रास्ता खोल देता है और वो अपने रब के घर की जियारत की सादत हासिल कर लेता है, क्योंकि अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं और वो अपने बंदों की सच्चाई दुआओं को जरूर कबूल फरमाता है। ए अल्लाह, हम सब गुनाहगार हैं मगर तेरी रहमत से ना उम्मीद नहीं। ए रब्बुल आलमीन, हमें भी अपने मुकद्दस घर खाना काबा की हाजिरी नसीब फरमा, हमें हज और उम्रा की सआदत नसीब फरमा, हमारे दिलों की ये नेक ख्वाहिश पूरी फरमा, हमें अपने दर का मेहमान बना ले, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे और हमें बार बार अपने घर की जियारत नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे नाज़रीन, ये वीडियो बहुत ही मालूमाती है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें क्योंकि ये सदका जारिया है। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मज़ीद ऐसी खूबसूरत और ईमान अफरोज़ वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक दे। अल्लाह तबारक व तआला ही हम तमाम का हामियों नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।